فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، گزشتہ جمعے کے درس میں ہم نے تیمم کے حوالے سے پڑھا تھا کہ تیمم کے مسائل کیا ہیں اور تیمم کا طریقہ کیا ہے. آج انشاءاللہ ہم جن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے وہ پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے مسائل خفین یعنی سردیوں کو موسم میں جو ہم چمڑے کے موزے پہنتے ہیں ان پر مسح کرنے کے مسائل، یہ دو مضمون انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تیمم کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا، تیمم کر کے ہم پاک ہو گئے. اب تیمم ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے؟ جس طریقے سے وضو کے نواقض ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح تیمم کے بھی نواقض ہیں. تو تیمم دو چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ایک تو وہ تمام امور جن سے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے جس عذر کی وجہ سے ہم نے تیمم کیا تھا وہ عذر ختم ہو جائے تو پھر تیمم ہمارا ٹوٹ جائے گا. پہلے نمبر پر وہ تمام امور جن سے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد کسی کی ہوا خارج ہو گئی تو جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی آدمی کا ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکل جائے تو جس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر منہ بھر کر کسی کو الٹی آ جاتی ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو تیمم بھی اس سے ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی وضو کر کے سو جاتا ہے تو سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح تیمم کر کے اگر کوئی آدمی سو گیا تو اس کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی آدمی رکوع اور سجدے والی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران وہ قہقہا لگا کر ہنس جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کسی نے تیمم کیا، تیمم کر کے وہ نماز پڑھ رہا تھا رکوع اور سجدے والی اور اس نے قہقہا لگا دیا تو تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا. غرض جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. ایک آدمی نے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تو جس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے بے ہوشی سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. ایک آدمی نے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد اس پر پاگل پنا طاری ہو گیا تو جس طرح وضو اگر کوئی پاگل ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی اس کا ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جن اعذار کی وجہ سے تیمم کیا تھا اگر وہ عذر جاتا رہا تو اس سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی ایسی جگہ تھا جہاں پانی نہیں تھا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا تو اب جیسے ہی پانی ملے گا تیمم ٹوٹ جائے گا. جیسے ہی پانی ملے گا تیمم ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی آدمی تیمم کر کے نماز پڑھنا اس نے شروع کی اور بیچ نماز میں نماز پڑھتے ہوئے کہیں سے پانی مل گیا، کوئی آدمی پانی لے کر آ گیا تو بس جیسے ہی اس کو پانی کا پتہ چلے گا اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی جو پڑھ رہا تھا یہ تیمم کر کے. اب دوبارہ وضو کر کے پھر سے اس کو نماز پڑھنی ہے. لیکن ایک آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد جیسے اس نے سلام پھیرا،
सलाम फेरने के बाद पानी उसको मिल जाता है तो अब उसकी वो नमाज हो गई, अब नमाज दोहराने की उसको ज़रूरत नहीं है। दौराने नमाज अगर पानी मिल गया तो उस सूरत में उसका तयम्मुम टूट गया, तयम्मुम टूटने की वजह से नमाज भी उसकी टूट गई। तो जिस उज़र की वजह से तयम्मुम किया था अगर वो उज़र ख़त्म हो गया तो तयम्मुम भी टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने तयम्मुम किया था बीमारी की वजह से, कि बीमारी की वजह से पानी का इस्तेमाल उसके लिए दुरुस्त नहीं था। अब जैसे ही बीमारी ख़त्म हो गई और पानी इस्तेमाल कर सकता है, अब पानी उसके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है तो तयम्मुम उसका टूट गया। अब पानी के ज़रिए से उसको वज़ू करना है, और अगर तयम्मुम किया था गुस्ल के लिए तो गुस्ल उसका गोया टूट गया है, अब दोबारा से उसको गुस्ल करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक आदमी ने तयम्मुम किया था, किसी पानी तो था लेकिन पानी पर कोई दरिंदा है, तो खौफ की वजह से कि अगर वहाँ गया वो दरिंदा खा जाएगा, इस वजह से उसने तयम्मुम किया था। तयम्मुम करके वो नमाज वगैरह पढ़ रहा था। अब जैसे ही वो दरिंदा वहाँ से हट जाएगा, पानी के इस्तेमाल पर ये कादिर हो गया तो इसका तयम्मुम टूट जाएगा और फिर इसको वज़ू करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक आदमी किसी ऐसे इलाके में था, ठंडे इलाके में, कि जहां इसको वज़ू की या गुस्ल की ज़रूरत पड़ी और पानी इंतहाई ठंडा है, गर्म पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। तयम्मुम करके ये पाक हो गया और इबादत कर रहा था। अब सर्दी ख़त्म हो गई या ये कि गर्म पानी का इंतज़ाम हो गया, तो जैसे ही गर्म पानी का इंतज़ाम हुआ उज़र इसका ख़त्म, उज़र के ख़त्म होते ही इसका तयम्मुम टूट जाएगा। तो दो चीज़ें हैं जिनसे तयम्मुम टूट जाता है। फिर एक मरतबा सुन कि जिन चीजों से वुजू टूट जाता है तयम्मुम भी टूट जाएगा। और इसी तरह जिस उज़र की वजह से तयम्मुम किया था अगर वो उज़र खत्म हो गया तो तयम्मुम आदमी का टूट जाएगा। ये नवाक़िज़ तयम्मुम। उसके बाद दूसरा मसला है हमारा, वो ये है कि मसा अलल खुफ़ैन। मैंने पिछले जुमे भी अर्ज किया था, अल्लाह ने जो दीन हमें अता किया है बहुत आसान है और इसमें बहुत आसानी परवरदिगार ने रखी है। अब सर्दी का मौसम हो, सख्त सर्दी हो रही है और आदमी ने चमड़े के मोज़े खुफ़ैन पहने हुए हैं, तो अब बार बार वज़ू करना पड़ेगा। उसके लिए खुफ़ैन उतारेगा, फिर पहनेगा, उतारेगा, फिर पहनेगा, तो एक मुशक्क़त है, परेशानी है। शरीयत ने आसानी दे दी कि अगर किसी आदमी ने चमड़े के खुफ़ैन पहने हैं, चमड़े के मोज़े उसने पहने हुए हैं, तो अब उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके ऊपर मसा कर सकता है। वज़ू जब करेगा, वज़ू की ज़रूरत इसको पेश आ गई तो पाँव धोने के बजाय वो खुफ़ैन पर, मोज़ों पर मसा कर लेगा, तो ऐसे है जैसे उसने पाँव धो लिए हों। शरीयत ने यह हमें आसानी दे दी, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि खुफ़ैन जो हमने पहने हैं वो तहारत पर पहने हों। तहारत पर पहनने का मतलब यह है कि बावुज़ू होकर हमने पहने हों, बावुज़ू होकर हमने पहने हों। अगर किसी आदमी ने मोज़े पहन लिए उस वक्त जब उसका वुज़ू नहीं था, अब जब वुज़ू करेगा अब मसा करने की इजाज़त उसको नहीं है। अब खुफ़ैन उतारने पड़ेंगे, उतार के पाँव धोने पड़ेंगे, और पाँव धोने के बाद जब इसका वुज़ू मुकम्मल हो गया उसके बाद जब ये खुफ़ैन पहनेगा, अब आइंदा जब इसको वुज़ू करना होगा तो इसको मसा करने की इजाज़त है। तो पहली शर्त ये है कि जो खुफ़ैन हैं, मोज़े हैं चमड़े के उसने पहने हैं, ये तहारत पर पहने हों, यानी बावुज़ू होकर उसने पहने हूं। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि जो खुफ़ैन मोज़े उसने पहने हुए हैं ये टखनों को छुपाने वाले हों, यानी जितना हिस्सा पाँव का धोया जाता है वज़ू में, इतना पूरा हिस्सा खुफ़ैन ने छुपा रखा हो, तब उस पर मसे की इजाज़त होगी। आजकल वो छोटे छोटे भी खुफ़ैन आ गए हैं ना, जो टखने से नीचे ही रहते हैं, उसके ऊपर मसा करने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसे खुफ़ैन हों, ऐसे मोज़े हों जो टखनों को भी छुपा ले और पिंडली का कुछ हिस्सा भी उसमें आ जाए ताकि टखने नज़र न आए, तो तब उस पर मसा करने की इजाज़त होगी। इसी तरीके से जो मोज़े हमने पहने हुए हैं तो वो मोज़े फटे हुए ना हों। अगर फटे हुए हैं, थोड़े फटे हैं तो चल जाएगा, ज़्यादा फटे हैं तो फिर उन पर मसा करने की इजाज़त नहीं होगी। अब कलील और कसीर की मिक़दार क्या है? अगर 3 उंगली, जो पाँव की छोटी 3 उंगलियां हैं, इन छोटी 3 उंगलियों से कम फटे हुए थे मोज़े, उस सूरत में तो तयम्मुम, ये मसा उस पर जायज़ होगा। और अगर
3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹے ہوئے ہیں تو پھر اس صورت میں اس پر مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاؤں کی 3 انگلیاں جو چھوٹی 3 انگلیاں ہیں ان کے جو یہ سرے ہیں آگے والے، تو ان سروں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہے اس پر مسح کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے کم پھٹے ہوئے ہوں تو پھر مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو پہلی شرط تھی کیا کہ طہارت پر پہنے ہوں، وضو کر کے پہنے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ٹخنوں کو چھپائے ہوئے ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پھٹے ہوئے نہ ہوں، تو پھر اس کے اوپر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا ہے۔ اصل حکم تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے دھونے کا دیا ہے، اصل حکم تو وضو میں دھونے کا دیا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خفین پر مسح کیا تو جن شرائط کے ساتھ آپ نے مسح کیا تھا ان شرائط کے ساتھ علماء کرام نے بھی یہ لکھا کہ مسح کر سکتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایات کہتے ہیں مجھے پہنچی مسح علی الخفین کی، تب میں مسح علی الخفین کرنے لگا، اس سے پہلے کہتے ہیں میں کرتا نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے سامنے احادیث میں روایات اس طرح کھل کر سامنے نہ آ گئی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، تب تک میں مسح نہیں کرتا تھا خفین پر۔ اور جب اتنی روایات سامنے آ گئی تواتر کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا ہے تو کہا تب ہم نے مسح کرنا شروع کیا۔ تو اب یہ شریعت کا گویا ایک حکم ہے، ضروری نہیں ہے مسح کرنا، جواز ہے، آسانی دے دی ہے شریعت نے۔ اور 3 شرطیں اس کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ مسح علی الخفین میں یہ ہے کہ کتنے وقت تک ہم مسح کر سکتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے مدت مسح۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے کی مدت مقرر کی ہے کہ 72 گھنٹے تک آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اور جو آدمی سفر میں نہ ہو، مقیم ہو، گھر پر ہو، تو اس آدمی کے لیے 24 گھنٹے مسح کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ یعنی ایک مرتبہ اس نے وضو کر کے خفین پہن لیے، اب 24 گھنٹے تک اس کو مسح کرنے کی اجازت ہے۔ کس کو؟ جو مقیم ہوگا۔ اور اگر مسافر ہے تو اس کو 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے تک اس کو مسح کرنے کی اجازت ہے۔ یہ مدت مسح شروع کب سے ہوگی؟ ایک وقت وہ ہے جس وقت ہم نے وضو کیا، دوسرا وقت وہ ہے وضو کرنے کے بعد جب ہم نے خفین پہنے، اور تیسرا وقت وہ ہے جس وقت ہمارا وضو ٹوٹا ہے۔ ایک وقت وہ جب ہم نے وضو کیا، دوسرا وقت وہ ہے جب ہم نے خفین پہنے، تیسرا وقت وہ ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹا۔ اب مسح کی جو مدت ہوگی یہ کب سے شروع ہوگی؟ تو جس وقت ہمارا وضو ٹوٹا ہے خفین پہننے کے بعد، اس وقت سے مسح کی مدت شروع ہوگی۔ مثال کے طور پر صبح ایک آدمی 5 بجے اٹھا، اس نے 5 بجے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 6 بجے تک اس کا وضو ہے اور اس نے ابھی اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، 6 بجے اس نے خفین پہن لیے، اس کے بعد 7 بجے جا کر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب یہ مسح کب تک کر سکتا ہے؟ اگلے دن 7 بجے تک، اگلے دن صبح 7 بجے تک 24 گھنٹے اس کو مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر یہ مسافر ہے تو پھر اس کو 72 گھنٹے کی اجازت ہوگی، وہ اس وقت سے شروع ہوگی مدت جس وقت اس نے خفین یہ پہننے کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹا ہے، حدث اس کو لاحق ہوا ہے اس وقت سے۔ پھر ایک مرتبہ مثال سمجھیں، ایک آدمی نے وضو کیا 5 بجے، 6 بجے اس نے خفین پہن لیے، ابھی اس کا اس بیچ میں وضو ٹوٹا نہیں ہے، باوضو ہونے کی حالت میں اس نے خفین پہن لیے، 7 بجے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس کی مسح کی جو مدت ہوگی یہ 5 بجے سے ہوگی، 6 بجے سے یا 7 بجے سے؟ جی 7 بجے سے، الحمدللہ سمجھ میں آ گیا، کب سے ہوگی؟ 7 بجے سے مسح کی مدت ہوگی۔ اور اگر یہ مقیم ہے تو کب تک مسح کرے گا؟ جی اگر یہ مقیم ہے اپنے گھر پر ہے تو کتنے؟ 24 گھنٹے، کتنا؟ 24 گھنٹے، ایک دن اور ایک رات۔ اگلے دن یعنی کل
صبح 7 بجے تک، آج صبح 7 بجے وضو ٹوٹا تھا، کل صبح 7 بجے تک یہ مسح کرتا رہے گا اپنے خفین پر۔ جب بھی اس کو وضو کی ضرورت پڑے گی، باقی اعضاء کو دھو رہا ہے، پاؤں دھونے کے بجائے پاؤں پر اس کو مسح کرنا ہے۔ اور اگر مسافر ہے تو پھر 72 گھنٹے تک اس کو اجازت ہوگی مسح کرنے کی۔ 2 باتیں آ گئیں، ایک تو شرائط کیا تھے، دوسرے نمبر پر یہ کہ مدت اس کی مسح کی کب سے شروع ہوگی اور کتنی مدت ہے، یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں الحمدللہ آگے ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد مسح کرنے کا طریقہ، خفین پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خفین پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ بھگو کر ہم پانی میں اور خفین کے اوپر آگے انگلیوں کے پاس سے رکھیں گے اور پیچھے کھینچ کر انگلیوں کو لے آئیں گے یہاں تک۔ یہ جو پاؤں کا یہ حصہ ہے اوپر کا پاؤں کی پیٹھ، یہاں آگے سے شروع کریں گے، ایسے اس طریقے سے یہاں تک لے آئیں گے، اسی طریقے سے اس ہاتھ سے یہاں تک لے آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسح کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں، جس صحابی نے مسح کو نقل کیا وہ فرماتے ہیں ابھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خفین پر ایسے انگلیاں رکھ کے پیچھے کو کھینچ رہے ہیں، اور آپ کی انگلیوں کے وہ تر انگلیوں کے نشان، وہ لکیریں کہاں میری آنکھوں کے سامنے ہے گویا۔ اس طرح صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ پاؤں کے نیچے نہیں مسح کرنا ہے، دائیں بائیں نہیں، بلکہ پیٹھ کے اوپر مسح کرنا ہے، جو خفین ہے اس کی پیٹھ پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی سے سمجھ میں آ گیا، دین عقل سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، دین ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ کہتے ہیں اگر عقل سے دین ہوتا تو پھر میں یہ کہتا کہ مسح پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے نہ کہ اوپر، تو یہ جو اوپر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم نے ماننا ہے، اور ماننے میں ہی انسان کو فائدہ ہے۔ تو مسح کا طریقہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اب چوتھا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مسح ہمارا ٹوٹے گا کس طرح، مسح علی الخفین ٹوٹے گا کس طریقے سے۔ اگر کسی آدمی نے وضو کیا، وضو کر کے خفین پہن لے، خفین پہننے کے بعد اس کا وضو ٹوٹا، اب اس نے دوبارہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے مسح کر لیا خفین پر، تو جب بھی وضو ٹوٹے گا تو مسح علی الخفین بھی اس کا ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹے گا اس کے ساتھ مسح بھی ٹوٹ جائے گا۔ جب وضو کرنا ہوگا پھر مسح اس کو کرنا ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک مرتبہ پہلے کر لیا تھا مسح وہی کافی ہے، نہیں، جب بھی وضو کرے گا نیا مسح اس کو خفین کے اوپر کرنا ہے۔ اسی طرح مسح علی الخفین ٹوٹ جاتا ہے اگر ہمارے جراب جو ہم نے خفین پہن رکھے ہیں، موزے پہنے ہیں، یہ ہم نے اتار دیے، اگر ہم نے اتار دیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے وضو کیا اور خفین کے اوپر اس نے مسح کر لیا، مسح کرنے کے بعد اس نے اس کی زپ کھولی اور اس کو اتار دیا تو مسح ٹوٹ گیا۔ اب دوسرا خف جو ہے وہ بھی اتارنا پڑے گا، دونوں کو اتار کے پاؤں دھونے ہیں، اس کو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو وضو پہلے تھا وہی ہے، صرف اس کا مسح ٹوٹا ہے تو مسح ٹوٹنے پر اس کو پاؤں دھونے پڑیں گے۔ اب وہ مسح ختم ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ جو وضو ٹوٹنے کی وجہ سے نجاست آئی تھی وہ خفین کے اوپر تھی، اور اس نے مسح کر کے اس کو ہٹا دیا تھا، دور کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے خفین اتار دیے وہ نجاست جو اوپر تھی اب پاؤں پر آ گئی، اور جب پاؤں پر آ گئی اب پاؤں کو دھونا پڑے گا، اب مسح سے کام نہیں چلے گا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جائے گا، تو جب وضو کریں گے مسح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مسح ٹوٹ جاتا ہے خفین کو اتارنے سے، لیکن اس میں اب مسح سے کام نہیں چلے گا، پاؤں دھونے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے اگر پورا موزہ نہیں اترا، اتنا اتر گیا کہ یہ ٹخنے ننگے ہو گئے، ٹخنے ننگے ہو گئے تو بس سمجھو کہ پھر بھی مسح ٹوٹ گیا، تو اب بھی دونوں پاؤں جو ہیں وہ دھونے پڑیں گے، دونوں خفین اتار کے دونوں پاؤں دھونے پڑیں گے، تب اس کا وضو ہوگا، ورنہ اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے پانی میں پاؤں رکھا جس کی وجہ سے پانی پاؤں کے اندر، یہ خفین کے اندر آ گیا اور پاؤں گیلا ہو گیا، تو اب اس صورت میں بھی دوسرے پاؤں کو بھی دھونا پڑے گا، خفین اتارے وہ مسح ختم ہو گیا، کیونکہ اب پانی اندر پہنچ گیا ہے تو اس کا مطلب اس کو اب دھونے ہیں، تو اب خفین اتار کے پھر اس کو دونوں پاؤں دھونے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے
اگر مدت مسا مکمل ہو گئی، مثال کے طور پر جو مثال ہم نے پہلے پڑھی، 7 بجے اس کا وضو ٹوٹا تھا، اگلے دن 7 بجے اس کی مدت مسا ختم ہو گئی، اس وقت اس کا وضو تھا اور اس نے مسا کیا ہوا تھا، جیسے 7 بجیں گے اس کا مسا ختم ہو گیا، اب خفین اتارے گا، اتارنے کے بعد پاؤں دھو گیا، پھر خفین پہن لے، اب وضو اس کا ہو گیا، اب نئی مدت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، جب اس کا وضو ٹوٹے گا اس کے بعد سے نئی مدت شروع ہو جائے گی۔ تو مسا علی الخفین ٹوٹتا ہے، پہلے نمبر پر جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسا بھی ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، اگر خفین اتار دیا ہم نے اس سے وہ مسا ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، اگر خفین پورا نہیں اترا لیکن ٹخنا نظر آ گیا، ٹخنے تک اتار دیا، تب بھی وضو یہ مسا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر پاؤں یہ خفین کے اندر پانی آ گیا، پاؤں گیلا ہو گیا تو اس صورت میں بھی مسا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے خفین یہ مدت ہماری پوری ہو گئی، جو مسے کی مدت تھی 24 گھنٹے وہ مکمل ہو گئی، تو اس صورت میں بھی مسا علی الخفین ٹوٹ جائے گا۔ اب دوبارہ ہم کو پاؤں دھو کر پھر خفین پہننے ہوں گے، تب ہم باوضو رہیں گے، ورنہ ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اب ایک مسئلہ اس میں اور ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور سے آج لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو نائلن کی جراب ہوتی ہیں، جرابوں پر ہی مسح کر لیتے ہیں، حالانکہ ان پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خفین تھے، یہ موزے تھے جن پہ آپ نے مسح کیا ہے، تو وہ یہی ہے، چمڑے والے موزے، چمڑے والے جو ہیں یہی ہیں۔ اس زمانے میں یہ نائلن والے تو تھے نہیں۔ البتہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے، فقہاء کرام نے، اگر کوئی ایسا جراب ہے جو خفین کی طرح ہو، خفین کی طرح ہو، اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور خفین پر ہونے کی طرح کا مطلب یہ ہے جیسے خفان کے اوپر پانی ڈالیں گے تو اندر پانی جاتا نہیں ہے، تو وہ جراب اتنا موٹا ہو کہ اس کے اوپر بھی پانی ڈالیں تو پانی اس میں سے اندر نہ جاتا ہو، ایک شرط یہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خفین پہن کر ہم اگر ایسے ہی چلیں گے تو آدمی تقریباً 3 میل یعنی 5 کلومیٹر تک چل سکتا ہے اور خفین پھٹتا نہیں ہے۔ اتنی دور تک اگر وہ جراب پہن کے، جو موٹا جراب اس نے پہن رکھا اون وغیرہ کا، چلنا ممکن ہو تو اس پہ مسح ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جراب ایسا ہو کہ ایسے کھینچ کر اس طرح ہم آنکھوں کے سامنے کرے روشنی میں تو سامنے دکھائی نہ دیتا ہو، اتنا دبیز اور اتنا موٹا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک شرط اس میں یہ ہے کہ وہ پاؤں میں اوپر سے باندھنا نہ پڑے، جیسے یہ ہمارا جراب ہے نا، اس میں یہاں ربڑ لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں ربڑ وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، ایسے ہی ٹک جاتا ہو۔ ایسا اونی جراب اگر ہے تو اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ 4 شرطیں اس کی ہیں، یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تب اس پر مسح کر سکتے ہیں، ورنہ مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو ہمارے بھائی ان جرابوں پر ہی مسح کر لیتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی خیر منائیں، وہ اپنی نمازوں کو خراب نہ کریں، ان کے اوپر مسح نہ کریں، بلکہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا ہے یعنی خفین، ان پر ہی مسح کرنا چاہیے۔ ان جرابوں کے اوپر مسح کرنے سے ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نمازیں نہیں ہوں گی۔ بعض لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ مقلدین اور غیر مقلدین کا مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے عالم ہیں، اہل حدیث عالم ہیں، مولانا عبدالسلام بستوی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے اسلامی تعلیم، اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک کتاب ہے پاکی کے مسائل، پاکی کے مسائل، قرآن و حدیث کی روشنی میں پاکی کے مسائل، اس میں حضرت نے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مولانا عبدالسلام بستوی صاحب کی کتاب ہے اسلامی تعلیم، اس میں انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ جو نیلون کے جراب وغیرہ ہیں ان کے اوپر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ ہمارے مانتے نہیں ہیں، اسی طرح کر لیتے ہیں۔ ان سے میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنی نمازوں کا برباد نہ کریں۔ نماز ایک بڑا اہم رکن ہے اور وضو اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر خفین نہیں ہوں گے، وہ جراب ہوں گے، ان پر ہم نے مسح کر لیا تو ہمارا وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر 2-3 ہو تب بھی نہیں، وہ خفین ہونا چاہیے چمڑے والا۔ جی
یہ 4 انگلیاں ہیں، ان سے مسا ہوگا، 4 انگلیاں رکھیں گے ایسے، اس طریقے سے مسا ہوگا. کم سے کم 3 ہونی چاہیے، 3 سے کم ہوگی تو مسا نہیں ہوگا، کم سے کم 3 انگلیاں ہونی چاہیے مسے کے لیے. جی آئندہ جمعے انشاءاللہ ہم نماز کی دوسری شرط ہے اوقات صلاۃ. نماز کے اوقات، یعنی 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے اوقات کب شروع ہوتے ہیں، کب ختم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مکروہ اوقات کون سے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے آئندہ جمعے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے سمجھ عطا فرمائے. جی ہاں، ایک اعلان ہے کہ یہ جو آنے والا اتوار ہے پرسوں، اس اتوار کو نیچے ہاشمی مسجد میں نوجوانوں کا ایک پروگرام رکھا گیا ہے. خاص طور سے جو اسکول کالج کے طلبہ ہیں تو ان کے لیے ایک پروگرام رکھا گیا ہے، لہٰذا ان سے درخواست ہے کہ وہاں دوپہر کو رکھا ہے. ٹائم کیا رکھا ہے جی؟ 11:30 سے نماز ظہر تک، تو وہ وہاں پر پہنچے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے ایک ہمارے یہ برما مہاجرین والے ان کا مدرسہ ہے، وہاں سے ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات سے تعاون کے لیے کہہ رہے ہیں، تعاون کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں.